بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آج ہم سال اول کی حمد کی تشریح کر رہے ہیں اور اس حمدیہ نظم کے شاعر ہیں حفیظ طیب جی۔ حفیظ طیب کی یہ خوبصورت نظم ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، اور اس میں بڑا منفرد سا انداز شاعر نے اپنایا ہے۔ اور اگر ہم قواعد و انشاء کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں انہوں نے صنعت تکرار کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا نظام رہنما ہے افق افق، جس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ جی، انتہائی خوبصورتی سے انہوں نے صنعت تکرار کا استعمال کرتے ہوئے افق کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اس مطلع میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جی، کس کا نظام، نظام یعنی نظام دنیا مراد ہے۔ رہنما کا مطلب ہوتا ہے رہبر، یعنی راستہ دکھانے والا، راستے پر چلانے والا۔ افق، افق سے مراد دنیا، یعنی اس دنیا میں جس طرف دیکھا جائے تو اس نظام کو چلانے والا، اس دنیا کے ایک ایک کام کو رواں دواں رکھنے والا آخر کون ہے؟ جی، استفہامیہ انداز اپنایا ہے شاعر نے، یعنی سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے شعر میں خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں کیا کہتے ہیں کہ جس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، یعنی ہمیشہ رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ تو یہ تو تھا ایک طرح سے شعر کا مفہوم۔ تو اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ اس پہلے شعر میں شاعر رب عظیم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو حقیقت میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے پوری دنیا بلکہ اس دنیا کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہی سینکڑوں جہان پیدا کر دیے ہیں، جس کے بارے میں ہماری عقل جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی یہ نشانی ہے کہ اس نظام دنیا کو، یعنی اس پوری دنیا کے نظام کو اس نے بہت اچھے اور آسان طریقے سے چلا رکھا ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی آیات کا جائزہ لیں تو قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس رب عظیم نے ہر چیز کو اس کے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو اس کا کام بتا دیا ہے اور وہ کام احسن طریقے سے کیے چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم سورہ یاسین کے آیت مبارکہ دیکھیں تو اس میں ایک آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ ہے کہ نہ تو سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ انتہائی خوبصورت آیت مبارکہ کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کا کام بتا رکھا ہے اور سب اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو اس نظام دنیا میں دیکھیں کہ ایک لمحے کی بھی کمی بیشی نہیں ہو پاتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سردی کے فوراً بعد گرمی کا موسم آ جائے، ہمیشہ پہلے بہار کا موسم آتا ہے اور اس کے بعد گرمی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح سے موسم بدلتے ہیں، سامن کا موسم آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پت جھڑ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر سردی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ ان موسموں کی ترتیب میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ رات اور دن میں کسی چیز کا کوئی عیب جو ہے وہ آ گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ تم رحمان و رحیم کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں پاؤ گے۔ بے شک زور لگا لو، بے شک دیکھ لو، تمہاری نظر تھکی ماندی تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑی خوبصورتی سے تخلیق کیا، اور نہ صرف تخلیق کیا ہے بلکہ اس نظام کو بھی رواں دواں رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو بے شک یہ کون کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے؟ کوئی اور اس چیز کو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی شخص جو ہے وہ ایک مچھر کا، ایک حقیر مچھر کا پر بھی تخلیق کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس پوری دنیا کے نظام کو چلانا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو شاعر کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عظیم رہبری کرنے والا ہے، وہ رہنمائی کر رہا ہے، اور اسی کی بہترین رہنمائی کے تحت ہر شے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ابدیت حاصل ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس دنیا کو دیکھیں تو دنیا فانی ہے، اور اس میں موجود ہر شے اپنی ایک خاص مدت گزارنے کے بعد فنا ہو جانے والی ہے۔ تو مخلوقات کا آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن دوام اللہ بزرگ و برتر کو ہی حاصل ہے، اور شاعر کا کہنا بالکل بجا ہے۔ جی، شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ جی، انتہائی خوبصورت شعر۔ شان جلال، جلال سے کیا مراد ہے؟ روب، دبدبا، یعنی اللہ تعالیٰ کا روب و دبدبا، اس کی عظمت، اس کی شان عیاں ہے، ظاہر ہے۔ اول تو ہر چیز میں ظاہر ہے، لیکن یہاں پہ شاعر نے جبل کا ذکر کیا ہے۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کی طرف جب نظر ڈالتے ہیں تو بہت ہی اونچے بلند و بالا پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو واقعی ان بلند و بالا پہاڑوں کا بنانے والا خود کتنی عظمت کا حامل ہوگا ہم نہیں سوچ سکتے۔ رنگ جمال، رنگ جمال، جمال خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی کاریگری سے دنیا میں ہر طرف خوبصورتی اور دلکشی بکھیر دی ہے، اور واقعی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کتنی حسین و جمیل ہوگی۔ جی، تو شاعر اس شعر میں خالق عظیم کی عظمت کا موضوع بیان کرتے ہیں کہ یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ جو زمین کو جمائے ہوئے ہیں، ان کو زمین کی کیلیں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا تو وہ ڈولنے لگی، تو اس کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ بنا دیے۔ تو ان کو زمین کی میخیں یا کیل کہا جاتا ہے، کہ جو اس زمین کو اپنی جگہ پر جمائے ہوئے ہیں۔ تو ان کا بنانے والا کتنی اونچی شان کا مالک ہوگا۔ ہر طرف اس حسین و جمیل رب نے خوبصورتی پھیلا کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خود کتنا حسین و جمیل ہے۔ جی، ایک قول ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، یعنی آدھا ایمان تو صفائی میں ہے، اور جو چیز صاف ہوگی وہ یقیناً خوبصورت نظر آئے گی۔
تو رب ذوالجلال اتنی وسعت کا حامل ہے کہ ہماری ناقص عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی وسعت کا حامل ہے. اس کا صفاتی نام اگر ہم دیکھیں واسع، یعنی وسعت رکھنے والا، انتہائی وسعت رکھنے والا، انتہائی بڑی شان کا مالک، انتہائی بلند و بالا ہستی کا حامل، کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی عظمت اور بڑائی کا حامل ہے. اب یہاں پہ پہاڑ کا ذکر کر کے، یعنی جبل کا ذکر کر کے شاعر یہ واضح کرتے ہیں کہ ان کا خالق، ان کا بنانے والا کتنے روب و جلال، کتنے دبدبے کا مالک ہوگا. پھر دوسری طرف دیکھیں تو دنیا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بکھیر دی ہے. یہ خوبصورتی اس دنیا کو کیوں عطا کی گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حبیب خدا ہیں، چونکہ یہ کائنات ہی انہی کے لیے بنائی گئی، تو اللہ تعالیٰ کیسے نہ اس کو آراستہ کرتا. تو ہم جدھر دیکھیں ہمیں ہر طرف دلکشی، آراستگی دکھائی دیتی ہے. سبزہ دیکھ لیں، رنگا رنگ پھول دیکھ لیں، اناج مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، سبزیاں اور پھل جن کے رنگ مختلف ہیں، جن کے ذائقے مختلف ہیں، خشکی اور تری کی مخلوقات، گویا کہ ہر طرف حسن و جمال کے شاہکار اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں. بے شک ہمارا رب قادر و جمیل ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ واقعی روب و دبدبا رکھنے والا ہے. اور اسی سے اس کائنات پہ ہی نظر ڈال کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کتنا حسین و جمیل ہے اور کتنے روب و دبدبے کا مالک ہے. جی، شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں ہم، کہ اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کس کاریگری کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق. جی، شعر پہ اگر نظر ڈالیں تو کچھ الفاظ ہمیں تھوڑے سے اس طرح سے مشکل دکھائی دے رہے ہیں، یعنی آپ کے لیے اجنبی ہوں گے. مکتوم کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا یا پوشیدہ. موج کرم، کرم کہتے ہیں مہربانی، اور موج کا مطلب ہے لہر. تو کرم کی لہریں، موج لہروں کو قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس پوری ترکیب کا معنی یہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے، اللہ تعالیٰ کی بیش بہار رحمت، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مہربانی اور کرم. صدف سیپ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر قیمتی موتی پلتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. دوسرے مصرے میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مرکوم. مرکوم رقم کرنے سے ہے لکھا ہوا مرکوم. حرف وفا، وفا کا حرف، محبت کا حرف، خلوص کا حرف. یعنی شاعر اس شعر میں کیا کہتے ہیں، ہم اس کا ظاہری مفہوم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ہی سوچیں تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیش بہار رحمت چھپی ہوئی ہے. کہاں؟ صدف، یعنی جیسے صدف میں قیمتی موتی چھپا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا مہربان رب ہمیں کس کس طریقے سے نواز رہا ہے. اور جو لوگ غافل ہیں، جن کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پہ ابر رحمت برسایا ہوا ہے، تو وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کس کس لمحے ان کی مدد کر رہا ہے اور اپنی کمال مہربانی اور رحمت کا سایہ ان پر پھیلائے ہوئے ہے. تو اسی لیے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے صدف کی ایک خوبصورت مثال بیان کی ہے، کہ جیسے صدف
اپنے اندر قیمتی موتی چھپائے ہوئے ہے، بظاہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جاننے کے لیے غور و فکر درکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر ہم توجہ دیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ ہر لمحہ ہماری مدد کر رہا ہے اور ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر اپنی محبت، اپنے خلوص، اپنی مہربانی کا، اپنی وفا کا ایک ایک حرف رقم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ تو کون ہے جو اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کو دیکھے، اس کو سوچے اور سمجھے؟ تو شاعر نے ایک طرف تو استفہامیہ انداز اختیار کیا ہے، سوالیہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ آخر کس کی رحمت کی لہریں ہر طرف احاطہ کیے ہوئے ہیں، دنیا میں چاروں طرف جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پہ کس کی محبت کا، کس کی مہر و وفا کے حروف ہر طرف نقش نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس نے اپنی رحمت کی بارش ہر طرف برسا رکھی ہے، اور لیکن یہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک منفرد مثال کے ذریعے سے شاعر نے یہ کہا ہے کہ جیسے صدف میں قیمتی موتی چھپے ہوتے ہیں، ایسے ہی خالق عظیم کی رحمت ہر چیز اور ہر مخلوق کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ وہ رحمت برسا رہا ہے، وہ رحمت کر رہا ہے، لیکن ہم ناقص العقل اس کی رحمت، اس کی مہربانی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب اس کے لیے جو ہے نا، شاعر نے یہ کہا ہے کہ در پردہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جستجو بھی ہونی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کی کاریگری کو سمجھنے کے لیے، اس کے رازوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی عقل کا بھی تو استعمال کرنا چاہیے، کہ جو عقل اس نے ہمیں نعمت کے طور پہ دی ہے تو اسی کا استعمال کر کے ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں خود شناسی، پہلے خود شناسی کا مرحلہ ہم طے کریں گے کہ آیا ہم اس دنیا میں کیوں موجود ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے، کتنا جو ہے وہ ہم پہ مہربان ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا۔ تو غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں جا بجا تفکر کرنے اور غور و فکر کرنے کی نصیحت کی ہے شاعر۔ تو اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ بلا شبہ رب نے ہر شے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور دنیا میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمت اور اس کی محبت کی نشانیاں ہمیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ صرف کمی ہے تو ہماری تفکر کی، غور و فکر کی، کہ ہم اپنے رب کی مہربانیوں سے بھی غافل رہتے ہیں۔ تو کسی شاعر کا کیا خوب کہنا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ سے مراد یہاں پہ جہاں، دنیا، تو جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ واقعی رب تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں ہر طرف نظر آتی ہیں۔ جی، شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ شاعر کہتے ہیں کہ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ جی، اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اہل محبت، اہل طلب کون، یعنی اہل محبت سے مراد کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اپنے رب اور اپنے خالق کو ہی اپنا حقیقی آقا تصور کرتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ اہل محبت جس جنوں اور دیوانگی کا شکار نظر آتے ہیں، آخر کس کی محبت نے انہیں بے خود کر رکھا ہے،
کس کی دیوانگی اور کس کے جنوں میں انہوں نے اپنا حال جو ہے وہ بے حال کر رکھا ہے کہ وہ آس پاس سے بیگانہ دکھائی دیتے ہیں۔ آخر یہ کس عظیم ہستی کے اسیر ہیں، کس عظیم ہستی کے محبت کے قیدی ہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں حشر بپا کر رکھا ہے۔ آتش عشق ان کے دلوں میں بھڑک رہی ہے۔ بے شک یہ عظیم الشان آقا کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا راز پا لیتے ہیں، پھر انہیں کسی اور در کی طرف جانے کی کہاں ضرورت رہتی ہے؟ تو بے شک اس کی ذات کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت پانے کے لیے یہ لوگ یوں مضطرب ہیں، یوں بے قرار ہیں کہ انہیں اپنی بھی خبر نہیں۔ بس ان کی دیوانگی یہی جو ہے وہ کہتی ہے، یا یہ درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ بس انہیں قبول کر لے، ان کی ریاضتوں کو قبول کر لے، ان کی محبت کو قبول کر لے۔ اسی لیے تو انہیں نہ تو دنیا کی پرواہ ہے اور نہ دنیا والوں سے کوئی واسطہ ہے۔ ان کی حالت یہی ہے کہ جیسے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ تو بے شک یہ رب رحمان و رحیم ہے کہ جس نے چاروں اطراف اپنی خوبصورت ذات کے جلوے بکھیرے ہیں، اور جو اس کا ہو گیا وہ کسی اور کی محبت میں نہیں ڈوب سکتا۔ اسی لیے تو الطاف حسین حالی کا کیا خوب کہنا ہے کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ واقعی جو اللہ تعالیٰ کے ہو گئے وہ کسی اور در پہ نہیں بھٹک سکتے۔ جی، شعر نمبر 5 اس حمدیہ نظم کا، جس کو ہم مقطع بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ جی، سوزاں، سوز سے ہے بھڑکتا ہوا، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا، کس کی یاد میں، یعنی شاعر کا دل کس کی یاد میں جل رہا ہے، کس کی یاد میں وہ آتش کی طرح یعنی آگ کی طرح جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے۔ آخر کس کی یاد اسے تڑپا رہی ہے؟ نفس نفس، سانس سانس، یعنی ہماری ہر سانس آخر کس کی یاد میں بے قرار ہے اور تڑپ رہی ہے، مضطرب ہے، سوز میں ہے۔ فرقت جدائی کو کہتے ہیں، جدائی میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق، یعنی کس کی یاد، یعنی کس کی یاد ہمیں بے قرار کر رہی ہے۔ آخر کس کی جدائی میں ہم آگ کی طرح جل رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں، اور کس کی یاد ہمیں تڑپا رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں ان لوگوں، ان اہل محبت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اور کسی کی یاد نہیں ستاتی، اور صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، اس کا تصور، اس کی یاد ان کے ہر سانس میں بسی ہوئی ہے۔ تو شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے کہتے ہیں کہ آخر ہماری ہر سانس میں کس کی یاد چھپی ہے؟ یہ محبت کے بھڑکتے شعلے آخر کس ذات سے وابستہ ہیں؟ آخر کون سی چیز ہماری ہر سانس کو جلا رہی ہے، آگ کی مانند تڑپا رہی ہے، بھڑکا رہی ہے؟ یہ اہل دنیا آخر کس کے فراق میں، کس کی جدائی میں بے چین نظر آتے ہیں؟ ان اہل محبت کے دلوں میں کس کی وفا کا دیا روشن ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ بلا شبہ یہ بزرگ و برتر ذات اللہ کی ہی ہے کہ جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو بنایا، خشکی اور تری کو ہر مخلوق سے آباد کیا۔
چنانچہ وہ عظیم رب اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے مقدس ذکر سے ہم اپنی زبان کو تر رکھیں، ہر سانس کے ساتھ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، دل و ذہن اور ہر پل جو ہے اس کے خیال و یاد سے آباد رہیں، ہمارے دل و ذہن میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی یاد کا، کسی کے خیال کا بسیرا نہ ہو، تو یوں جدائی کے، یوں فرقت کے کٹھن پل ختم ہو سکتے ہیں۔ اضطراب یعنی بے چینی، بے قراری تبھی ختم ہو سکتی ہے کہ جب محبوب ہستی کی یاد ہر لمحہ ساتھ رہے، اور واقعی رب رحمان الرحیم اس بات کا حقیقی طور پہ حقدار ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد رکھیں۔ داغ دہلوی نے کیا خوبصورت شعر کہہ رکھا ہے کہ تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا۔ اگر ہم اپنے رب سے، اپنے رب حقیقی سے اس طرح سے محبت کا جذبہ رکھیں تو صحیح معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا بھی کر سکتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی فلاح بھی اسی صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ جی، اس شعر کے ساتھ ہی ہم اپنی اس حمدیہ نظم کا اختتام کرتے ہیں۔